السلام علیکم۔ میں نے کہا نئے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ آج شوگر ٹیسٹ کر کے اور میں ارلی اٹھ گیا ہوں۔ میرا اپائنٹمنٹ ہے اس کا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ میری جو کارپل ٹنل ہے تو اس میں وہ اسپلنٹ پہنتا تھا تو اس سے بہتری تو بہت آئی ہوئی ہے، لیکن اسٹل میں تھوڑی دیر کے لیے جب فون اگر پکڑوں یا وہ اس کو تو پھر درد شروع ہو جاتا ہے ہلکا ہلکا۔ تو میں زیادہ تر وہ پھر اسپلنٹ ہی پہنتا ہوں رات کو، تو فار شور دن میں بھی کئی مرتبہ جب کوئی میں ذرا فون پکڑا ہوتا تو پھر میں پہن لیتا ہوں۔ تو اپائنٹمنٹ ان کے بڑے لیٹ ڈیلے چل رہا تھا، اس میں آج مجھے 4 مہینے کے بعد کا یہ اپائنٹمنٹ بنا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ فرض کریں کہ اگر وہ مجھے ریکمنڈ کرتے ہیں سرجری، اب یہاں تھوڑا سا شاید پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ میں تھوڑا سا سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ مجھے اگر وہ سرجری کہتے بھی ہیں تو مجھے کرانی چاہیے یا نہیں کرانی چاہیے۔ 2 ریزنس ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے اس کے لیے ٹائم کافی اس میں لگتا ہے، چونکہ پہلے میری یہ 98 میں دونوں ہاتھوں کی ہو چکی تھی، ایک ہوئی پھر 2-3 مہینے کے بعد دوسری ہوئی، تو پینفل میں اس سینس میں کہوں گا کہ ظاہر ہے آپ جیسے بندہ محتاج ہو جاتا ہے تو آپ کا ہاتھ تو ظاہر کام نہیں کرتا نا۔ تو اب اس کے لیے دوسری طرف یہ ہے کہ اب ہمارا ظاہر پاکستان کا بھی پروگرام ہے، تو وہ بھی میں نہیں افورڈ کر سکتا کہ میں اس کی سرجری ابھی کرواؤں۔ تو میں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ میں یہ اپنا ٹیسٹ آج کروا لیتا ہوں۔ پہلے تو میں سوچ رہا تھا کہ ٹیسٹ کرانا چاہیے یا نہیں چاہیے، پھر میں نے کہا نہیں ٹیسٹ کرا لینا چاہیے، کیونکہ ابھی 4 مہینے کے بعد ٹائم ملا، پھر میں پاکستان سے ابھی جا کے چلو واپس آ جاتا ہوں، آ کے پھر دیکھ لیں گے، اگر سرجری ضروری ہوئی تو پھر اس کے بعد دیکھ لیں گے اگر وہ کہتے ہیں تو اللہ مالک ہے۔ یہ چونکہ رات میں نے کھانا بہت کم کھایا، نہ ہونے کے برابر کھایا، وہ 2 گول کباب چھوٹے چھوٹے تھے مما بنا گئی تھی، وہ 2 کھائے میں نے۔ کل رات کو سمجھو میں نے کھانا نہیں کھایا، تو اصولی طور پہ ہونی تو یہ کم چاہیے، بس 100 ہو جائے، 110 کے نیچے ہو جائے، اور کوئی ایسی چیز مجھے تو نہیں یاد پڑتا، لیکن پھر بھی دیکھتے ہیں کہ آج چونکہ ارلی جلدی ہو گیا۔ کل تو میں نے دن میں 11 بجے کی تھی، ابھی 7 بجے ہیں، تو 8 9 10 کے 4 گھنٹے پہلے کر رہا ہوں، تو میں بھی یہ 115-120 ہو بھی سکتی ہے، اس سے ذرا ایک آئیڈیا ضرور ہوگا۔ پھر اس کے بعد ناشتہ ہلکا سا کر کے یہ 120 دیکھیں۔ اب اندازہ کر کے میں نے وہ 2 کباب کھائے چھوٹے چھوٹے، اور ہاں یہ ضرور ہے کہ تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا، 9 بجے کھائے میں نے، وہ کچھ نہیں کھایا، نہ روٹی نہ ڈبل روٹی ساتھ کچھ نہیں کھایا۔ تو ہے تو زیادہ یہ، چونکہ میں میڈیکیشن پہ ہوں دوائی، لیکن ساتھ اب اس کے یہ ہے کہ مجھے اب یاد آیا کہ میں کل اس میں ساتھ گولی بھی کباب 2 کھائے نا، تو بھولا تو نہیں کہنا چاہیے کہ وہ کبھی میں اپنی ڈاکٹری بھی کر لیتا ہوں۔ میں نے کہا جب روٹی کچھ نہیں کھائی تو اب میں ٹیبلٹ کا کیوں کھاؤں؟ وہ اتنے بالکل چھوٹے چھوٹے 1.5 انچ بھی اس کی لمبائی نہیں ہوگی، 2 کباب تھے چھوٹے چھوٹے، تو میں نے ٹیبلٹ یہ کھائی نہیں ہے، مجھے بس 100% شور مجھے یاد آ گیا۔ تو اس کے بعد بھی یہ 120 آئی ہے ابھی، تو خراب بھی نہیں ہے لیکن وہ اچھی بھی نہیں ہے، بغیر روٹی کھائے ہوئے 120، وہ ٹھیک بھی نہیں کہنا چاہیے، لیکن چلے کل والے نارمل جو پچھلے دنوں رزلٹ آ رہا تھا اس سے تو اچھا ہی میں کہوں گا۔ تو انشاءاللہ ابھی پھر میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا رپورٹ میں، وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اسی وقت بتائیں گے مجھے، اور ڈاکٹر کے پاس جائے گی، ڈاکٹر سے کال کر کے 1-2 دن میں پوچھ لیں گے، تو ڈاکٹر بتائے گا کہ بھی آپ کو سرجری ریکمنڈ کی ہے یا کوئی ایسی میڈیکیشنز کوئی دیں گے جو میرے فلو کو کوئی صحیح رکھے اس میں، تو دیکھتے ہیں۔ تو میں ابھی میرے پاس 15-20 منٹ ہے تو میں نے نکلا انشاءاللہ، پھر میں ہو سکتا ہے واپسی میں بھی تھوڑا بہت ولاگ بنا کے تو پھر آپ کو اپڈیٹ رکھوں۔ جی بس گھر سے نکلا ہوں، چھوٹی سی ٹپ کہہ لیں، پتہ ہے سب کو، لیکن یہ اکثر ہوا میرے ساتھ۔ میں کار جب بھی گھر آتا ہوں اور جب بھی آ کے گھر کی طرف آ رہا ہوتا ہوں، گاڑی کھڑی کرتا ہوں، آنے سے پہلے اگر میں دیکھتا ہوں تو اگر فیول میرا لو ہے یا اس کی سائن آ چکی ہے تو میں پھر کیا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ گاڑی کو، کار کو، پیٹرول کو فل کرا کے پھر کھڑی کریں۔ تو کہیں ایمرجنسی میں آپ کو اچانک نکلنا پڑے، پھر آپ پیٹرول لیتے پھریں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا ایشو ہو جائے، جیسے اب ہمارے پاکستان میں تو اکثر وہاں یہ ہو جاتا کہ اس پمپ پہ گیس ہے، پیٹرول ہے، اس پہ نہیں ہے، یہ رکاوٹ آ گئی، یہ ہڑتال ہو گئی، فلانا ہو گیا۔ تو اب ہوا کیا، اور میں یہ 2 مرتبہ، پرسوں بھی ہم باہر نکلے تو اس کی لائٹ آ گئی، تو یہ 50-60 کلومیٹر چل جاتی ہے، بڑا ٹینک ہے اس کا،
اس کے اوپر میں نے مما سے کہا، میں نے کہا پیٹرول بھرا کے بھائی کھڑی کرتے ہیں کہ اچانک چلنا پڑ جائے. نہیں کوئی نہیں گھر ہی تو جا رہے اب کہاں نکلنا ہے. چلے گئے. پھر اس کے بعد ایک دن بعد پھر کوئی چھوٹا سا ایک کام پڑا تو وہی اتفاق ہے کہ وہی مما والی یہی گاڑی پیچھے گاڑی تھی، اسی کو لے جا سائڈ پہ، تو اسی کو لے جانا پڑا. وہ تھوڑا قریب گئے، جا کے گروسری چوری تھوڑی کرنی تھی کاسکو تک، پھر واپس آ گیا. تو میں نے کہا یار ابھی ادھر سے چلتے ہیں گیس اسٹیشن کی طرف سے، پمپ کی طرف سے، تو پمپ گیس بھروا کے پیٹرول پھر کھڑی کرتے ہیں کہیں اچانک. نہیں اب کہاں جانا ہے، پھر کھڑی کر دی. اب آپ اندازہ کریں کہ آج میرا اپائنٹمنٹ اتنا امپورٹنٹ جو 4 مہینے سے بک ہے، اور میں ارلی اٹھا بھی ہوں، لیکن پھر وہی بات ہے، وہ شوگر ٹیک کر، وہ کر، اس میں کر کے اپنا شاور لیا، شیوے بھی میں نے کہا اسپتال جانا، وہ کہیں کیا ملنگ بنا ہوا، تو شیوے کرنے لگا. تو اس میں مجھے تھوڑا سا ڈیلے اس میں ہوا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس میں پیٹرول بالکل اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ 15-20 کلومیٹر مشکل سے آپ چل پائیں. اور برمپٹن جب یہاں سے میں کہیں باہر ہی نہیں نکل گیا یار یہ ہیملٹن کیا ہو گیا مجھے بھی. تو وہ ابھی میں کسی اور طرف دیکھیں ہیملٹن کی طرف نکل جا رہا تھا. میں کیا بنتا، بس یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب جلدی میں کچھ کام کرتا ہے تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہ اس سے کیا ہوا کہ اب میں لیٹ ہو گیا. مجھے مطلب ہے کہ 8 بجے وہاں پہنچنا چاہیے. ابھی وہاں برمپٹن یہاں سے کوئی 35-40 کلومیٹر ہے، اور اس کے بعد وہاں اپنے پہنچنا ہے، گاڑی پارکنگ میں لگانی ہے، پھر اس کے ریسیپشن پہ آپ نے جو انٹری چیک ان ہوتا ہے وہ کرنی ہے. تو وہ مطلب مجھے بڑا افسوس ہوا کہ وہ جو میرے فارمولے تھے وہ ابھی مما ہوتی تو یہ ٹیز کرنے کے لیے بہترین میرے پاس مٹیریل تھا آج. پھر میں پوچھتا کہ ابھی دیکھو یہ 15 منٹ ہے میرے پاس، اور اس میں نے وہاں پہنچنا ہے، برمپٹن پہنچنا ہے، گاڑی پارک کرنی ہے، پھر وہ وہاں جا کے میں نے وہ چیک ان کرنا ہے جو آدھا گھنٹہ پہلے انہوں نے کہا جی آ جاؤ. وہ کہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، آدھے گھنٹے کے بجائے 15 منٹ پہلے میں چلا جاؤں گا، لیکن آپ فالو کرو جو انہوں نے انسٹرکشن دی ہیں. ہاسپٹل کے اپنے کوئی ایشوز ہوتے ہیں، کوئی بزی ہوتے ہیں، یا کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں. صرف یہ گیس پیٹرول کی وجہ سے ابھی یہ میرے جو 10 منٹ لگ گئے، اس کی وجہ سے سمجھو میں کہ لیٹ ہو گیا میں. اور دوسری جب آپ جلدی میں افراتفری میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں ابھی تو میرا کیمرہ آن تھا، میں ہیملٹن کی طرف، یعنی میں نے جانا ایسٹ کو، میں نے ویسٹ والی ایگزٹ بس آلموسٹ میں نے لے لی تھی. آخری ٹائم پہ میں نے ادھر منہ کیا تو پیچھے گاڑی وہ میرے بہت قریب آ رہی تھی. اس نے بھی مجھے ہانک کیا، ہارن دیا کہ بھئی آپ کیا پہلے آپ رائٹ کو جا رہے تھے. وہ کہ میری نظر تھی اس پہ کہ بھی وہ آپ رائٹ کو، اب اچانک واپس نکل کے پھر اگلی ایگزٹ سے آپ نے اس انٹری میں جانا ہے. تو اس نے بھی مجھے کہا کہ بھی اب کیا کر رہے ہو. تو یہاں آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک ڈرائیور کو اگر کوئی ہارن دیتا ہے کب دیتا ہے کہ جب وہ تھوڑا سا آلموسٹ غلطی کرنے والا ہو یا کر رہا ہو تو وہی ہارن لوگ دیتے، ورنہ یہاں ہارن شان کوئی نہیں بجاتا. اب مجھے اس کا بھی افسوس ہے کہ مجھے وہ ہارن بھی پڑا کہ انہوں نے کہا جی آپ یہ کیا پہلے رائٹ آپ نکلنے لگے تھے پھر واپس آ گئے، اب آپ سیدھے ہو کے اب آگے اگلی جگہ سے انٹر ہونا. تو یہ سارا اس مدعا بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ ساری وجہ کیا کہ آپ افراتفری میں جلد بازی میں اب یہ کام کر رہے ہیں، جلدی میں یوں کر رہے ہیں. تو بہتر ہے کہ بیفور ٹائم نکلے. ابھی میں وہاں سے آؤں گا، مما تو تھی نہیں، وہ ٹورنٹو گئی ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ پھر یہ ٹیزنگ جمع ہو گئی آج کی کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ وہ بات تو کرنی ہے. یہ میری بات آپ لوگ، حالانکہ وہ ماننی بھی کیا ہے کہ میں خود سیدھا گیس اسٹیشن پہ لے جاؤں جا کے، لیکن میں بندہ تھوڑا سا نا وہ ساتھ والے کا جب تھوڑا سا وہ ہلہ شیری ہو گیا کہ چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں گھر. مجھے بڑا افسوس ہے آج یہ. میں کبھی بھی اپنے اپائنٹمنٹ ہوں، میرا ٹرکنگ میں 9-10 سال ٹرکنگ میں، یقین کریں آپ کہ کبھی شاید ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ کبھی میں اپنی کسی غلطی کی وجہ سے، اپنی اس کی وجہ سے کہ میں ڈیلے ہوا ہوں، گھر سے دیر سے نکلا نہ میرا کبھی پک اپ. میں پہلے ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں، آپ میری لائف اسٹوری میں جہاں ٹرکنگ والی بات آتی ہے آپ دیکھیں تو یہ ثبوت ہے کہ میں کبھی لیٹ نہیں ہوا اپنے کسی اپائنٹمنٹ سے. میری کمپنی بھی مجھے بہت اس سینس میں پسند کرتی تھی کہ بڑا مطلب ہے کہ پنکچوئل اور ٹائم پہ چلنے والا یہ بندہ ہے. سو آپ بیفور ٹائم نکلیں. چلیں جی، بڑی اچھی خبر ہے. ابھی میں یہ برمپٹن کا جو سیوک ہاسپٹل ہے جہاں میرا وہ نیورو کیا وہ کہلاتی ہے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوا. کہاں سے جانا ہے ادھر سے. تو وہ شکر ہے کہ وہ جو ان کا جو بھی نرو کا ہاتھوں کا کارپل ٹنل کا وہ سارا جو بھی ٹیسٹ ہوتا ہے
وہ سارا ٹیسٹ کر کے تو اس کے بعد پھر ان کا جو وہ سرجن تھا پرابیبلی اس نے کہا، تو اس نے آ کے پھر پہلے تو جو اس کا ٹیسٹ لینے والا وہ تھے، پھر اس کے بعد سرجن آیا، اس نے ساری ڈسکس کی، میری پاس ہسٹری پوچھی، تو فائنلی سارے اس نے بھی کچھ فزیکل ویسے بھی 1-2 ٹیسٹ کروائے ہاتھوں سے تو اس نے کہا کہ بھئی یہ میرے خیال سے کہ یہ اس وقت آپ کو کسی قسم کی سرجری کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے یہ کرنا ہے، بولا وہ اس لیمٹ کی یہ چیز نہیں ہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تو یہاں بے شک میں کہتا رہا ہوں سرجری کرو، مر گئے لٹ گئے وہ بڑی تکلیف ہے، لیکن انہوں نے وہ نہیں کرنی جب تک ان کے رزلٹ ان کو نہ کہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ رزلٹ جو ہے وہ بالکل آپ کو یہ ریکمنڈ نہیں کرتے کہ آپ نے اب کرنا کیا ہے۔ اسپلنٹ آپ نے بولا آپ نے یہ پہننی ہے، اور دوسرا یہ جو ٹکور جس کو ہم کہتے ہیں، بولا اگر اس کو آپ کرتے ہو تھوڑا سا تو چلو وہ ٹھیک ہے، لیکن اسپلنٹ آپ زیادہ پہنیں، اور انشاءاللہ۔ اور دوسری بات ہے کہ آپ نے وہی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنے ہاتھ کو وہ فون، میں نے اس کو مذاق میں پھر بعد جب اس نے کہا تو کہتا بھی فون کا اسے یوز تو آپ زیادہ یوزر تو نہیں ہے، جاب کیا؟ میں نے کہا جاب تو میری کچھ بھی نہیں ہے، بس فون کو پڑھتا ہوں، فون کو دیکھتا ہوں، فون کو میں تو ہنسنے لگا، بولا وہ کیوں؟ میں نے تھوڑا سا ان کو دیا تو بڑا ہنسا کہ انجوائے کی، بولا ہاں بس، بولا بھی ابھی اس عمر میں تو پھر یہی ہے کہ آپ کا علاج یہی ہے کہ آپ فون کو ہولڈ نہ کریں، اور فنگرز کا جیسے لکھنا ہوتا ہے یہ کرنا، وہ چلو لکھیں الگ سے پڑھا ہو، لیکن آپ ہولڈ کریں گے آپ کی رسٹ بینڈ ہوگی تو یہ ایشو آپ کا یہ چلتا رہے گا، اور سرجری یہ نہیں ہے، یہ نہیں آپ کہیں کہ ہم سرجری کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جائے گا، اور سرجری ویسے بھی آپ کے لیے اس وقت وہ ٹھیک میں اگر ہوتے تو چلو ہم کرتے، لیکن وہ اننیسسری تو نہیں کر سکتے نا۔ پر کافی ٹائم دیا، میں حیران ہوں کہ وہ سرجن نے کافی مجھے ٹائم دیا، ڈسکشن کی ساری کر کے، تو پھر اس نے چلے میں بھی خوش ہوا کہ خدا کا شکر ہے کہ چلے بھائی مجھے وہ اس قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی، اور اگر ہوتی بھی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اگر وہ کہتے ہیں کہ بھی آپ نے سرجری ریکمنڈیڈ ہے تو میں ابھی پاکستان کا میرا پروگرام ہے تو میں ظاہر ہے یہ تو نہیں کر سکتا سرجری کرا کے میں 2-3 مہینے کے لیے وہ بیٹھ جاؤں، پھر میں یہ کرتا کہ پاکستان سے دوبارہ واپس آ کے پھر کرواتا، اگر وہ مجھے ریکمنڈ کرتے تو میں ٹائم کیا لیتا، وہ جون جولائی اگست ایسا کو ٹائم لے لیتا اور وہ آ کے پھر میں سرجری کروا لیتا، لیکن خدا کا شکر ہے میں یہ کہتا ہوں آپ لوگوں کی بھی بڑی مہربانی، سب نے دعائیں کی، سارے بہت نسخے بھی بتائے لوگوں نے، بہت ساری چیزیں بھی بتائیں، دعائیں تو خاص طور پہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ بہت سارے لوگوں نے بولا انکل دیکھنا آپ ٹھیک ہو جائیں، انکل آپ دیکھنا بس آپ کے ہاتھ ایسے ٹھیک ہو جائے گا، اور کئی مرتبہ بندے کا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا شیطان بھی ورگلاتا ہے، کبھی دل میں وسوسے بھی اٹھتے ہیں، کبھی یقین آپ کا تھوڑا سا کمزور ہو جاتا ہے، تو کئی مرتبہ میرے دل میں بھی یار میں نے کہا یار یہ خود بخود کہاں سے ٹھیک ہونا اس نے، ایسے ہی میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ معاف کرے گی، یہ تو بالکل پھر آپ اس میں ایمان سے باہر چلے جاتے ہو، آپ اپنے یقین سے باہر چلے جاتے ہو، ایسا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار ایسے پھر یار یہ ایسے کیسے اس نے ٹھیک ہونا جب تک میں کچھ کروں گا نہیں، تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ خدا کا شکر ہے میں نے کامنٹس لکھنے آپ کو پتہ ہی ہے، حالانکہ ابھی میں پھر دوبارہ سے تھوڑے لکھنے شروع کر دیں، تھوڑے جواب، فرض کریں 200 کامنٹ تو اس میں 2-3 کو میں رپلائی کر دیتا ہوں، 2-4-5 کو، لیکن رپلائی سے زیادہ یہ ہے کہ جو کامنٹس میں پڑھتا ہوں تو اس کو میں لائک ضرور کرتا ہوں تاکہ سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ انکل نے دیکھ لیا، اور اب میں نے ایک نیا طریقہ بھی کامنٹس کی بجائے، چلے مہربانی آپ لوگ بھی اپنا ٹائم نکالتے ہو کامنٹس دیتے ہو، کوئی چلو یہ بڑی مہربانی ہے، تو اس کا مجھے کوئی تو رسپانس دینا چاہیے، تو پھر میں کیا کرتا ہوں اس کے سامنے جو ہارٹ ہے اس کو مطلب 2 فنگر ایک سے اس کو دبایا، یہاں دیکھیں کوئی میری رسٹ کا بینڈ کا نہیں ہے، فون رکھا ہوتا ہے ایسے گود میں، یا میں کشن رکھ کے اس کے اوپر فون رکھ لیا، تکیے کے اوپر فون رکھ لیا، اور پھر وہ، لیکن پھر بھی کبھی فون پکڑ لیتا ہوں تو درد پھر بڑھ جاتا ہے، اور اسپلنٹ اس نے کہا جی آپ کا علاج یہی ہے کہ آپ اسپلنٹ پہنیں، تو وہ میں رات کو پہنتا ہی ہوں، وہ جو پوری جو رسک کو بلا آپ نے یوں نہیں ہونے دینا، بس یہی آپ کا علاج ہے، اور کوئی میڈیکیشن کوئی دوائی کسی قسم کی کوئی ضرورت نہیں آپ کو، تو چلیں خدا کا شکر ہے، کہتے ہیں نا دعائیں کام کرتی ہیں، تو اللہ کا یہ شکر ہے کہ آپ لوگوں کو بھی بڑی مہربانی کہ دعائیں ہی کہہ لیں، جس سے یہ کہ میرا یہ ایشو بہت کم ہو گیا ہے، ابھی میں دن میں نہیں پہنتا ہوں، رات میں ہی پہنتا ہوں، درد کبھی جب فون کو زیادہ پکڑتا ہوں کہ لکھتا ہوں کچھ کرتا ہوں تو یہ درد میرا بہرحال بڑھ جاتا ہے، تو اللہ رحم کرے، تو یہ میری بڑی اچھی رپورٹ ہے آج یہاں کی برمپٹن سے، تو ابھی میں گھر کے لیے نکلا ہوں، تو پھر آج میں نے ٹورنٹو بھی جانا ہے، تو وہاں کچھ 2-3 چیزیں بھی ہیں، اور ویسے بھی چلیں چکر لگائے، آپ مکھیوں کے ماما زیادہ پہلے گئی ہوئی ہیں، اداس ہو گیا ہوں میں ان کے بغیر، کیونکہ وہ 2 دن سے ٹیزنگ کے لیے کوئی ہاتھ ہی نہیں لگ رہا، وہ زہر ہاتھ لگتا ہے تھوڑی سی دیر کے لیے، اسامہ ثنا پہلے وہ گئے ہوئے تھے اپنے ادھر
सना यानी अपनी माँ की तरफ, वो वहाँ से आई तो अब अपने भी उनके 100 काम होते हैं, वीडियो उन्होंने भी रिकॉर्ड करनी, कुछ और चीज़ें, फिर बेबी आपको पता है, तो उनको वो बेबी खुद ही बहुत उनको टीज़ काफ़ी कर लेती है, तो मैंने क्या करना टीज़ उनको, इसलिए मैं उनको ज़रा रियायत रखता हूँ। उधर जब हाथ लगता है तो उसको पकड़ लेता हूँ, लेकिन वो उसको क्या टीज़ करना, वो उल्टा मेरे गले पड़ जाता है। वो बहुत तेज़ है, आदतें उसकी बहुत सारी। मैं अपने आप को खैर मैं तो नहीं समझता कि मैं कोई फ़नी इंसान हूँ, और लेकिन वो काफ़ी फ़नी है, तो वो अपनी उसका फ़न फिर मेरे ऊपर अटैक करता है। वो तो बात जो उसने करनी होती कर देता है। फिर बहुत सारे लोगों को हो सकता है वो अच्छा भी ना लगे कि ये बाप को ऐसे कहता है, ऐसे कहता है, लेकिन नहीं, मैं खुश हूँ, मैं मुतमईन हूँ, ओबीडेंट है, बहुत अच्छा बच्चा है, जो कह दो बस उसके ऊपर वो काम अमल करता है। बस इससे ज़्यादा हमें इस उम्र में और क्या चाहिए। एक बच्चा आपके, और एक दिन यकीन करें, देखिए कौन सा बच्चा है या कौन से माँ बाप हैं जिनको, चाहे वो इन कंट्रियों में चाहे बैक कंट्री में, और स्पेशली हमारे देसी फैमिली के बच्चे पे गुस्सा ना आए, और उसको वो एक मरतबा इतना शदीद गुस्सा, वो कुछ किसी बात पे आया तो ये आ गया यूँ सर झुका के, खुदा जानता कैसे सर झुका के ये खड़ा हो गया। बोला पापा बस ठीक है, बोला अब एक ही बात रहती है, मार लो बस, बोला आपको मार लो जितना मारना है, ये मैं खड़ा हूँ लो। तो मुझे बड़ा वो खुशी भी हुई अंदर से, और थोड़ा सा ये भी हुआ कि चलिए अल्लाह का शुक्र है। यहाँ के तो बच्चे 2 मिनट में कहते हैं डोंट टच मी डैड, मैं अभी 2 मिनट में यूँ कर दूंगा, 2 मिनट में पुलिस को बुला लूँगा, जेल में सड़ जाओ। ये हमारे देसी घरानों की मैं कहानियाँ बता रहा हूँ, बाहर की नहीं बता रहा हूँ। चलो दूसरे लोग कल्चर के लोगों में तो ये है ही है, बच्चों के राइट्स और वो 2 मिनट, लेकिन हमारी कम्युनिटी में, हमारे कल्चर में, हमारे देसी पेरेंट्स, चाहे इंडिया पाकिस्तान कहीं से भी हो, अगर बच्चा ऐसे करे तो हमारे लिए तो मरने का मकाम है। लेकिन ये होता है यहाँ, माँ बाप बोल नहीं सकते बच्चे के सामने। तो ये खबर है। तो एक दिन ऐसे मुझे गुस्सा किसी बात पे, बताएं क्या है, कि मैं ये कहा तुम उस पर अमल नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। मैंने कहा कितनी दफ़ा तुमको, मुझे ये होता है कि मैं एक बात कहूँ तो फिर उसके बाद वो कर दें, बस होती भी उन्हीं से रिलेटेड है। कोई मैं कोई एक्स्ट्रा कोई मजदूरी, कोई गोडी सिंधी में नहीं कहते हैं, वो ज़मीन पे जो गोडी करनी वो मैं नहीं करवाता हूँ। कोई कुआं नहीं खोदना उन्होंने, कोई नाली की पंजाबी में, सिंधी में हमारे खाटी कहते हैं, खाटी नहीं करनी, यानी आपने सेल जो निकाल के बाहर फेंक, वो सिंपल कोई तुम्हारे रिलेटेड, तुम्हारे फ़ायदे के वो काम होते हैं जो मैं बताता हूँ। अच्छा ये समझते हैं पापा ने बता दिया, हम करें ना करें बस कोई बात नहीं, बात में ये कौन सा, मैं भूलता नहीं हूँ। मैंने अगर आज कहा, उन्होंने कहा अच्छा हाँ आज कर लेंगे, मैं दूसरे दिन पूछता हूँ कर लिया कि नहीं कर लिया। तो ऐसी एक कोई बात थी, कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं थी। शदीद मुझे गुस्सा तो ये यूँ करके आके तो बोला ठीक है चलो अब एक चीज़ ही बचती है, आपको तसल्ली हो जाएगी। बोला लगाओ जूते जितने मारे, अभी की बात है ये, यानी ये जब से मैं यहाँ आया हुआ, इस दौरान की बात है, आप सोचें। माशाल्लाह बहुत ओबीडियंट है, ऐसी बात नहीं है। और मैं कहता हूँ खुदा करे कि सबके बच्चे ऐसे ही हों। अस्सलाम वालेकुम, आ गई सुबह मेरे पास आ गई, मेरा अपॉइंटमेंट था। ओए हो देर से आया हूँ मैं आज, कोई बात आज मुझे देर हो गई। मैं ब्रैम्पटन गया था, मेरा टेस्ट था भाई, ब्रैम्पटन में टेस्ट था मेरा। हाँ तो मैं क्या करूँ भाई, अभी आया हूँ, अभी 10 बज गए यहाँ, तो मैंने आपको देर से लिया, कोई बात नहीं, कोई अभी उठा तो आप अभी क्या दूध पीना है। ओए हो इतनी जोर से किकी नहीं करो फिर। शौली बाबा शौली, आज मुझे देर हो गई। ओए अच्छा देता हूँ। ओके सही से बताओ, मिल्क पीना, दूध पीना है ना। आज भी थोड़ा सा हंस के दिखा दो। ओए लोग कहते हैं दायरा हंसती है दादा के साथ, लोग कहते हैं दादा के साथ हंसती है दायरा, किसी और के साथ नहीं हंसती, थोड़ा सा हंस के दिखा दो। ओए ना, रोना तो रोनी शक्ल तो बेटा इस घर में बहुत है ना, रोनी शक्ल। ओए बेचारी, आज इसको थोड़ा सा नोज़ भी इसका बंद लग रहा, तो उससे उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ थोड़ा सा हंस के दिखाओ। लोग कह रहे रोनी शक्लें तो बहुत सारी हैं, आपके पापा रोनी शक्ल, आपकी मम्मा रोनी शक्ल, आपकी दादी रोनी शक्ल, आपकी फुफ्फो नहीं वो रोनी शक्ल नहीं, वो तो आपकी तरह हंसती शक्ल है। ओए और चाचू आपका वो भी हंसता है, ना चेहरे बेटा हाथ नहीं लगाना, अच्छा मुँह नहीं लगाना,
बैठ जा, चेडर सिट हियर, चेडर सिट, गुड बॉय। ओए होए हंसने, आज हंसी नहीं लाया, आज हंसी नहीं है, आए हाय आज हंसी नहीं है। हाँ बातें भी शुरू करती हैं। मैं गया हुआ था, मैं ब्रैम्पटन गया हुआ था, और ब्रैम्पटन मेरा टेस्ट ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਲਾਈ, ਇਹ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਈ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਟੈਸਟ कराउन गया सी। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, अभी कलाई ठीक हो जाएगी, ऑपरेशन कुछ नहीं होगा, ऐसे ही ठीक हो जाएगी, है ना। इसीलिए तो फिर मैं आपको उठा के कलाई ठीक हो गई मेरी, आपको उठा के मेरी कलाइयाँ ठीक हो गई हैं। वो कौन सा गाना कलाइयाँ भी अल्लाह जाने, वो गाऊँ? अच्छा बस काफ़ी हो गया, अभी मैं उठाता हूँ आपको। अच्छा मैं भी उठाता हूँ, ठहर जा।